بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ناول جو 65 ملین کی تعداد میں بکا اور 72 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ آخر کچھ تو انوکھا ہے اس کتاب میں کہ اس کی 65 ملین کاپیاں فروخت ہوئی ہیں۔ یہ الکیمسٹ ہماری قدیم داستانوں کے انداز میں لکھا گیا ناول ہے، لیکن مکالمے کی طاقت نے اسے ایک آفاقی ناول بنا دیا ہے۔ ہر دوسرا جملہ ایک اقوال زریں ہے اور ان جملوں کی چاشنی آپ کو یہ ناول ایک ہی نشست میں ختم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پالو کوئلو برازیل میں پیدا ہوئے اور آج دنیا بھر میں ان کا قارئین کا ایک وسیع حلقہ ہے جو ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ان کی شہرت اور ناموری انہیں بالخصوص الکیمسٹ اور 11 منٹ کے نام سے شائع ہونے والی کتب سے ملی ہے۔ ان کی یہ دو کتابیں دنیا میں 140 ملین سے زیادہ تعداد میں بک چکی ہیں، جن کے 72 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ انہیں بے شمار بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ کتابوں کا ذکر چھڑ جائے تو ہمیں کچھ ایسی کتابیں ملتی ہیں جن کا مطالعہ کرنے، ان سے محبت کرنے اور پھر انہیں دوسروں کو مطالعہ کرنے کے لیے پیش کرنے کو جی چاہتا ہے، اور الکیمسٹ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسے گڈریے سانتیاگو کی کہانی ہے جس کا تعلق اندلس کے ہسپانوی علاقے سے تھا۔ اس گڈریے نے ایک ہی خواب 2 بار دیکھا کہ اہرام مصر کے قریب ایک دفن شدہ خزانہ اس کا منتظر ہے۔ اس نے اپنی بھیڑیں بیچ دی اور اپنے وطن سے شمالی افریقہ پہنچا اور پھر مصری صحرا سے ہوتا ہوا اہرام مصر جا نکلا۔ راستے میں اسے بہت سے ایسے کردار ملتے ہیں جو اسے زندگی کے بہت ہی قیمتی سبق سکھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تاجر لڑکی ہے، ایک خانہ بدوش جوتشی عورت ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک شیشے کرسٹل کا مرچنٹ ہے اور ایک الکیمسٹ ہے۔ اس کے علاوہ فاطمہ نامی ایک خوبصورت لڑکی بھی ملتی ہے۔ ناول کے کردار اور تمام صورتحال حقیقی زندگی کی تشبیہات لیے ہوئے ہے۔ اس حقیقی زندگی میں اپنے خواب کو پانے کے لیے انسان کو جتنی مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس گڈریے کو، اس سانتیاگو کو بھی مصنف انہی سبھی سچویشنز میں سے گزارتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کیسی کیمیا گری ہوتی ہے کہ وہ گڈریے سے کندن بن کر سامنے آتا ہے۔ پالو کے اس ناول کے یہ کردار، وہ انہیں ناموں سے نہیں بلاتا بلکہ پیشہ ورانہ جو ان کے نام ہیں، جیسے بادشاہ کو بادشاہ کہتا ہے تو وہ ان کو ناموں سے نہیں بلاتا۔ اس ساری کہانی میں سوائے فاطمہ کے وہ کسی کردار کا نام نہیں لیتا، اور فاطمہ جس کے پاس خزانے کو پا لینے کے بعد اس سانتیاگو کو واپس لوٹنا ہے۔ مصنف کو کرداروں کو نام سے پکارنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے نزدیک خاموشی آفاقی زبان ہے۔ وہ بار بار ناول میں اس فقرے کو، اس سینٹنس کا استعمال کرتا ہے، اور پھر یہ کہ کائنات کی ہر چیز آپ سے گفتگو کرتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ دل سے سنا جائے۔ جب تقدیر آپ کو کچھ سکھانا چاہتی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ موٹی موٹی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ماحول سب سے بڑا استاد ہے، جو خزانے آپ کے مقدر میں ہیں وہ آپ ہی کو ملیں گے۔ بس مشکلات سے مت گھبرائیں اور کبھی بھی کچھ کھو دینے کے ڈر سے آپ کچھ پانے کی جستجو ترک نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ فقط خواب ہی رہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ خزانہ صرف مال و دولت کی صورت میں ہی ملے۔ اصل خزانہ وہ آگہی ہے جو اس لڑکے نے اس سارے سفر کے دوران ان تمام کرداروں کے ساتھ ہونے والی بات چیت، ان تمام سچویشنز اور ان سب مصیبتوں، پریشانیوں، چیلنجز کے سامنا کرنے کے بعد جو آگاہی اس گڈریے نے حاصل کی تھی۔ اور یہ محبت ہی ہے جو انسان کو ہر قسم کا سفر کرنا سکھاتی ہے۔ وہ چرواہا جسے کبھی چند بھیڑیں یا چند روپے کھو جانے کا خوف تھا، جب تجربے کی بھٹی میں سے کندن بنتا ہے تو سونے کی ڈلیاں چوری ہو جانے یا یہاں تک کہ فاطمہ کے کھو جانے کا خوف بھی نہیں رہتا اسے۔ پالو کوئلو کے نزدیک کیمیا گری صرف یہ نہیں کہ کون سے اجزاء کو پگھلا کے خالص سونا بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اصل کیمیا گری تو یہ ہے کہ آپ اگر اڑنا چاہیں تو ہوا، سورج اور خود قدرت آپ کو مشورہ دینے کو موجود ہو۔ جب آپ کچھ حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائیں تو پوری کائنات آپ کا ساتھ دے، لیکن اس کے لیے آپ کو وہ آفاقی زبان سیکھنی ہے جس میں کائنات کا ہر ذرہ بات کرتا ہے۔ یہ مختصر ناول ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ مایوسی کے اس دور میں جہاں ہر آدمی اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا رونا رو رہا ہے، وہاں یہ الکیمسٹ آپ کو خوابوں کی تعبیر کے سفر پر روانہ کر دے گا۔
چرواہے کی طرح پالو کولو کی تقدیر میں بھی خزانہ شہرت لکھا تھا، جس کا وسیلہ یہ ناول الکیمسٹ بنا۔ الکیمسٹ میں خزانے کی تلاش کے ساتھ ساتھ کیمیا گری کی حیرت انگیز باتوں پر مشتمل حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں، مگر بین السطور جن باتوں کو پالو نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہ انسان کو دل کی آواز پر متوجہ رہنا چاہیے جو قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ کی نشانیاں اور شگون انسان کی انگلی تھامے، اللہ کے اشارے اس کی انگلی تھامے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ پالو کولو کا کمال یہ ہے کہ اس ناول کی خوبصورت کہانی میں قاری کو ایک لمحے کے لیے بھی عدم توجہی کا شکار نہیں ہونے دیتا، بلکہ اسے اس کہانی کا ہی ایک کردار بنا کر حرف اول سے حرف آخر تک ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ اس ناول کا اردو یا انگریزی ترجمہ جو بھی آپ کا ذوق ہو PDF کی شکل میں انٹرنیٹ پر میسر ہے، لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ مکمل کہانی کا مزہ آپ اسے پڑھ کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔